بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمود غزنوی اور ایک عورت کا واقعہ۔ ایک دن حضرت محمود غزنوی اپنے دربار میں بیٹھے تھے۔ ایک عورت تڑپتی ہوئی، روتی ہوئی، بلکتی ہوئی دربار میں آئی اور آ کے کہنے لگی کہ بادشاہ، مجھ غریبنی کی بھی فریاد سن۔ بادشاہ نے جب اس کی آواز سنی تو کہا کہ جلدی سے اسے اندر بلاؤ، کہیں اس کی چیخیں زلزلہ نہ برپا کر دیں۔ وہ عورت آئی اور کہنے لگی کہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے، میں بیوہ عورت ہوں، ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، میری 4 بیٹیاں ہیں۔ وہ شاہی خاندان کا نوجوان سپاہیوں سمیت آتا ہے، شراب کے مٹکے لاتا ہے، میرے گھر میں گھستا ہے، میرے پاس اور تو کوئی شے نہیں ہے، صرف عزت ہی ہے۔ وہ جب جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اب دنیا میں بچا ہی کیا ہے۔ بادشاہ، میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں، میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا؟ سلطان محمود غزنوی کہنے لگے کہ تو جا، میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں سپاہیوں کو حکم دے دیا ہے کہ آئندہ جب بھی تو آئے گی تو تجھے رات کے وقت بھی میرا دربار کھلا ہی ملے گا۔ جیسے وہ تیرے گھر آئے تو آ کے فوراً پہنچ جانا اور آ کے مجھے اطلاع دینا۔ پھر وہ غریبنی چیختی ہوئی، تڑپتی ہوئی بادشاہ کے دربار میں دوبارہ آئی اور کہنے لگی کہ بادشاہ، ذرا جلدی کر بادشاہ، کہ کہیں مجھ غریب کی عزت نہ لٹ جائے، جلدی نکل، دیکھ کہیں میری عزت کا سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے۔ بادشاہ فوراً خود اٹھے، تلوار پکڑی، اس عورت کے گھر گئے، دیا جل رہا تھا، اسے بجھا دیا۔ پھر بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور اس نوجوان کی گردن پر بادشاہ نے تلوار ماری، لڑک کر گردن دور جا گری۔ پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا اور کہنے لگا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ پانی لاؤ، دیا جلاؤ، روٹی لاؤ۔ پھر بادشاہ نے چند روٹی کے ٹکڑے کھائے، 1 گلاس پانی پیا، 2 گلاس پیے، 3 پیے، 4 پیے، پورے 2 جگ پانی کے پی لیے۔ اور روتا ہوا جب وہ اٹھا تو وہ عورت کہنے لگی کہ بادشاہ تیرا شکریہ، پر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ تو نے دیا کیوں بجھایا، سجدہ کیوں کیا، پانی کیوں مانگا؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ بی بی تیرا کام ہو گیا نا، تو چھوڑ۔ وہ کہنے لگی تو ذرا بتا تو صحیح، تجھے اسی رسول کا واسطہ جس کا تو نے دین نافذ کیا ہے اور جس کے کہنے پر تو نے آج اس غریبنی کی عزت کو لٹنے سے بچایا ہے، تو بتا تو صحیح۔ بادشاہ کہنے لگا کہ میری ایک ہی بہن ہے، جو تیرے گھر آیا تھا نا، یہ اسی ایک ہی بہن کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ میرا اپنا ہی بھانجا تجھ پر یہ ظلم کر رہا ہے۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہیں ملے گا، نہ روٹی کھاؤں گا، نہ پانی پیوں گا۔ آج 3 دن سے حلق خشک ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا دین نافذ کرنا ہے، اس لیے کہ حدود اللہ کو قائم کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ آج میں نے دیا گل کیا تو اس لیے کیا کہ بھانجے کو ماروں تو کہیں بہن کی صورت نہ سامنے آ جائے۔ سجدہ شکر اس لیے ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے تیرے رسول کا دین نافذ کیا۔ پھر سلطان محمود غزنوی کہنے لگے کہ پانی پیا ہے کہ اس دن کا پیاسا ہوں جس دن تو فریاد لے کے آئی، خشک روٹی اس لیے کھائی کہ اس دن کا بھوکا ہوں جس دن تو فریاد لے کر آئی تھی۔ پھر روتے ہوئے محمود غزنوی نے پیر باہر نکالا اور باہر آ گئے۔ وہ 4 جوان بیٹیاں اور ماں دوڑی ہوئی ان کے پیچھے آئیں اور ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگیں کہ ماموں، میں نے دیکھا نہیں عثمان و علی، ابو بکر و عمر کو، میں نے دیکھا نہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے باپ کو، پر تیرے رنگ میں، تیرے انداز میں مجھے جلوے ضرور نظر آئے ہیں۔ اب میری بیٹیاں عام بیٹیاں نہیں رہیں گی، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی کنیزیں بنیں گی۔ اب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پانی بھروں گی۔ تو نے حضور کا دین نافذ کیا ہے، اب میرا دل بدل گیا ہے، تو ہم 5 ماں بیٹیوں کو کلمہ پڑھا، ہم مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک سچے پکے مسلمان کے انصاف نے غیر مسلم ہندو عورت کا دل بدل دیا، وہ بیٹیوں سمیت مسلمان ہو گئی۔ محمود غزنوی نے یہ نہیں دیکھا کہ ظلم کرنے والا بھانجا ہے، اس کی گردن بھی قلم کر دی اور اللہ اور اس کے رسول کا دین نافذ کیا۔ یہ ہیں اسلام کے سچے پکے مسلمان کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول کی محبت کے آگے کوئی رشتہ اہم نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔